السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کے تعلق سے کہ 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں، اس تاریخ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور جس سال آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں آیا ہے کہ لوگ شبہے میں پڑ گئے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے اندازہ لگایا گیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ کل دودھ پیے گا تو سمجھ لو کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا، اور اگر اس نے دودھ پی لیا تو سمجھو رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، اور دودھ اگر اس نے نہیں پیا تو سمجھ لو کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن جب دودھ نوش نہیں فرمایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ جو ہم ربیع الاخر شریف کے مہینے میں 11ویں مناتے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ اس مہینے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مہینے کو زیادہ نسبت ہے۔ اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا، اس وجہ سے لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، اس دن فاتحہ کرتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم شریف پڑھتے ہیں۔ ختم قادریہ کا ایک وظیفہ آتا ہے، اس وظیفے کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی مشکل کام ہو، تمہاری کوئی مشکل آسان نہ ہوتی ہو، تو ختم قادریہ شریف کا وظیفہ پڑھ لو، اپنے گھر پڑھوا لو، تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی بدولت تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ ختم قادریہ شریف کے وظیفے کے بارے میں آپ نے سنا، تو اسے کیسے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ختم قادریہ شریف کا وظیفہ تقریباً 11 لوگ مل کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے درود غوثیہ پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، یہ 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر سوم کلمہ 111 بار پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اسے بھی 111 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح 111 بار پڑھی جاتی ہے، پھر 111 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بھی پڑھا جاتا ہے، پھر 111 بار یا باقی انت الباقی، پھر اس کے بعد 111 بار یا شافی انت الشافی، اور پھر اس کے بعد میں 111 بار یا کافی انت الکافی، اس کے بعد 111 بار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یہ 111 بار پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 111 بار یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواکا مستندی، اس کے بعد 111 بار فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل، اس کے بعد 111 بار یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر، اس کے بعد 111 بار یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، اس کے بعد 111 بار ماہ ما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، پھر اس کے بعد مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما، یہ بھی جو ہے 111 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر، 111 بار یہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں
امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اسے بھی 111 بار پڑھنا ہوتا ہے. پھر 111 بار یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ تعالی 111 بار پڑھنا ہے. پھر 111 بار خذ یدی یا شاہ جینا خذ یدی شیء للہ انتا نور احمدی یہ 111 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر یہ 111 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ایک بار سورہ یاسین پڑھے گا کوئی اور سارے لوگ بیٹھ کر کے خاموشی سے سنیں گے. پھر جو ہے قصید غوثیہ پڑھا جاتا ہے. قصید غوثیہ جو ہے سقان الحب کا اسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی اشو کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی کسانی خلعتا بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی واعطانی سوالی وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی فلو القیت سری فی بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو القيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو القيت سري فوق میت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والارض دقت وشاؤس السعادة قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واشن فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سوالي اغثني سيدي انظر بحالي. اس کے بعد پھر درود غوثیہ 100 بار پڑھنا ہے. پھر فاتحہ کر کے جو ہے دعا وغیرہ ہمیں مانگ لینا ہے. یہ وظیفے کی اتنی جو ہے اہمیت ہے, یہ وظیفہ اتنا بابرکت ہے, اور جس کسی نے بھی مشکل کام کے جو ہے میں مدد مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا غوث الاعظم کا واسطہ لیا, اس وظیفے کو اپنے گھر پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کی پریشانی کو, صحت کی پریشانی کو, بیمار تھا تو اسے شفا دیا, بے روزگار تھا تو مولا نے اسے بہترین روزی عطا فرمایا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں ربیع الاخر کے مہینے میں, تو اس مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے, اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں.